ما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ اگر آپ کو وسعت عطا فرمائے تو آپ اپنے بالغ بچوں اور بیوی کی طرف سے بھی قربانی کر سکتے ہیں، ان سے اجازت لے لیں، ٹھیک ہے جی۔ ایک گھر میں رہتے ہیں اور سربراہ جو ہے وہ صاحب حیثیت اچھا اللہ نے اس کو عطا فرمایا، وہ کہتا ہے جی میں بڑا جانور لے آتا ہوں، اپنی بیوی سے کہتا ہے میں آپ کی طرف سے بھی کر دیتا ہوں، اس کے جو بالغ بچے ہیں جو صاحب نصاب ہیں جن پر قربانی واجب ہے وہ ان سے کہتا ہے کہ میں آپ کی طرف سے بھی کر دیتا ہوں، آپ مجھے اجازت دیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں، قربانی ہو گئی، سب کی طرف سے واجب ادا ہو گئے، بغیر پوچھے نہیں ہوگا، بغیر پوچھے نہیں، ان سے اجازت لینا ضروری ہے، نمبر ایک۔ دوسری بات، اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ جی اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ عطا فرمایا ہے، میں اپنے صرف بالغ بچوں کا ہی نہیں بلکہ میں اپنے نابالغ بچوں کی طرف سے بھی قربانی کرنا چاہتا ہوں، تو ٹھیک ہے، وہ سربراہ ہے وہ کر سکتا ہے، اگرچہ بالغ کے اوپر واجب، نابالغ کے اوپر واجب نہیں ہے، نابالغ کو، لیکن اللہ وہ کہتا ہے جی مجھے اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے تو میں کر سکتا ہوں، تو بسم اللہ، ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ ایک بات یاد رکھنے والی ہے، کوئی بھی عمل، ہم نے نماز بھی پڑھی ہے نا جی، نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، حج کریں، کوئی بھی عمل، قربانی کریں، اگر تو اس میں ریاکاری کا عنصر ہے، اگر تو اس میں دکھاوا ہے تو بابو پھر بھول جائیں کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا، پھر نہیں قبول ہونا، ریاکاری ہے ہی نہیں، سوال ہی نہیں، یہ تو ہے ہی سراسر عاجزی، انکساری، سراسر جو ہے نا تابعداری، یا اللہ تیرا حکم، مالک تیرا حکم، مالک تیرا حکم، اللہ رسول کے حکم پر گردن جھکانے کا نام ہی اسلام ہے، یہی دین ہے، یہی اطاعت ہے۔ ابھی ہم نے سجدہ کیا، اگر تو ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کیا نا تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے گا، اور اگر ہمارا مقصد صرف اور صرف دکھاوا تھا، ریاکاری تھی، تو پھر بابو ہماری نماز بھی قبول نہیں، ہمارے روزے کا بھی فائدہ نہیں، ہمارے حج کا بھی فائدہ نہیں، ہماری زکوٰۃ و خیراتوں کا بھی فائدہ کوئی نہیں۔ ریا کا عنصر جس میں آ گیا، دکھاوا جس میں آ گیا، اس عبادت کا بیڑا کر دو، خالصتاً اللہ کی رضا، میں نے اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ 10ویں ذی الحجہ کو ہی قربانی کرے، اس میں گنجائش ہے کہ پورے وقت میں 3 دنوں میں آپ جب بھی چاہیں قربانی کریں۔ آج کل نیا مسئلہ سننے میں آ رہا ہے پچھلے 1-2 سال سے کہ چوتھے دن بھی قربانی کر سکتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں افضل وقت دیا ہے 10ویں ذی الحجہ کے دن، آقا جی فرماتے ہیں کوئی عمل افضل ہے ہی نہیں سوائے اس کے، جب ہمارے پاس سب سے بہترین وقت موجود ہے تو ہم نے چوتھے دن جا کے کیا کرنا ہے؟ ہمارے پاس وقت موجود ہے، بہترین وقت، اس دن کا سب سے شاندار ترین عمل 10ویں ذی الحجہ کو حضور فرماتے ہیں یوم النحر والے دن اللہ تعالیٰ کو قربانی سے زیادہ کوئی اور چیز پسند ہی نہیں ہے، اس عمل کے قائم مقام بھی کوئی نہیں جی، نیڑے تیڑے بھی کوئی نہیں، اتنا شاندار وہ عمل۔ ہمیں سننے کو کیا ملتا ہے جی، یہ تو پیسوں کا ضیاع ہے جی، آپ یہ پیسے جو ہے وہ بیوہ کو دے دیں، کسی غریب کو دے دیں، کسی یتیم کو دے دیں، کسی مسکین کو دے دیں جی، یہ جو تم نے قربانی کرنی وہی پیسے کسی غریب کو دے دو، اس کا بھلا ہو جائے گا، کسی بیوہ کو دے دیں۔ بابو جب آپ 50 کروڑ کی گاڑی لیں تو اس وقت بیوہ کیوں نہیں یاد آئی؟ اس وقت غریب کیوں نہیں یاد آیا؟ جب آپ 1.25 ارب روپے کا گھر لے رہے تھے اس وقت غریب اور بیوہ کیوں نہیں یاد آئی؟ بابو جب آپ، اب یہاں پہ ایک ساتھی تشریف لائے اور انہوں نے جوتی اٹھائی جاتی ہے، ایک نارمل روٹین ہے ہمارے، انہوں نے کہا جی میری جوتی اٹھائی گئی ہے، میں نے کہا اچھا ہمارے پاس کچھ جوتے پڑے، ایک ساتھی نے نئے لے کے دیے تھے، انہوں نے کہا تھا اگر کسی کو اٹھائی جائے تو آپ ان کو دے دیجئے گا، ہم نے دے دی، تو میں نے کہا یار وہ بڑے نا غمزدہ ہو گئے، میں نے ان سے کہا حضرت مساجد میں تو ایسا مسئلہ ہو جاتا ہے،
اللہ تعالیٰ آپ کو اور عطا فرمائے۔ کہتا آپ کو پتہ ہے وہ کتنے کی جوتی تھی؟ میں کہ نہیں جی 80,000 روپے کی جوتی تھی۔ میں نے کہا حضور ہماری 2 تنخواہیں اکٹھی کریں تو 80,000 نہیں بنتا، ہم 3 تنخواہیں لیں تو 80,000 کی جوتی۔ جب 80,000 کی جوتی آپ لے رہے ہیں، اب ہم سب سے زیادہ جو مہنگی جوتی لے کے آتے ہیں نا جی 2200 2500 بڑی 3000، وہ بھی لڑ لڑ کے یار یہ جوتی کی قیمت ہے، کم کرو اس کو، کم کرو۔ ہاں جی 2000 3000 کی اب جوتی پہنے تو ہم کہتے ہیں بڑی مہنگی جوتی پہنی۔ وہ 80,000 روپے کی جوتی پہن کے آئے، یہاں پہ غریب کیوں نہیں یاد آیا؟ بیوہ یہاں کیوں نہیں یاد آئی؟ صرف ان مقامات پر بیوہ اور غریب اور یتیم کیوں یاد آ جاتے ہیں؟ حضور پھر ہر جگہ کو دیکھیں، وہ کی نا گوچی کے کپڑے بھی جو ہیں، اس کے چشمے بھی، یہ صرف اینک 1.5 لاکھ روپے کی اس کی، وہ 1.5 لاکھ روپے کی۔ اب یہ میری اینک ٹوٹل بنی 5,000 روپے میں، وہ بھی ایسی لڑ دے پیسے، یار کو خدا دا خوف کر، نظر دے شیشے نے، ایسی کو فیشن دے نہیں کر رہے، وہ لڑ لڑ کے جناب لڑ لڑ کے 5,000، وہ 1.5 لاکھ روپے کی صرف فیشن کے لیے جی، نظر کے بھی نہیں ہو۔ وہاں پہ غریب کیوں نہیں آتا تھا؟ سوٹ آپ پہنے اس کا 7.5 لاکھ روپے کا سوٹ ہے۔ اب یہ سوٹ میرا الحمدللہ 7-8 سال ہو گئے اس کپڑے کو پہنتے ہوئے، اور جس وقت میں نے بنوایا تھا اس وقت 800 روپے کا سوٹ لیا تھا جی، اور 600 روپے سلائی دی تھی۔ اللہ خیر سے ہیوی سوٹ ہے، 7 لاکھ روپے کا سوٹ ہے، اتنے غریب کیوں نہیں یاد آیا؟ بس یہ یاد رکھنا ہے، شیطان آپ کو پورا صوفی بن کے بہکائے گا، یہ نہیں کہ وہ لونڈا لپاڑا بن کے آئے گا، نہیں، پورا صوفی بن کے، پیر صاحب بن کے، مولوی صاحب بن کے، اور بڑا پورا بڑے اخلاص دے نال کہ جناب چوتھے دن بھی قربانی ہو جائے گی، تو بھائی آپ کرو، کر لو، آپ تو خود پہلے دن کر رہے ہو اور ہمیں چوتھے دن پہ لے کے جا رہے ہو، وجہ بھئی ٹھیک ہے آپ کر لیں، ہمارے پاس افضل وقت ہے، افضل عمل ہے، اللہ کے ہاں اس دن کوئی بھی شے اس سے زیادہ پسندیدہ نہیں ہے، بس ہمارے لیے اتنا کافی، ہمارے نبی نے کہہ دیا بات ختم ہوگی، ہمارے لیے اتنا کافی۔ اس لیے یہ بات یاد رکھیے کہ وہ ایام جو صدیوں سے صحابہ اور جناب رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس پر عمل کرتے آئے، جو متواتر تسلسل سے چلتا آ رہا ہے، اس کے اندر اب ایک بندے نے رمضان شریف کے اندر پھڈا ڈال دی، وہ کہتا جی یہ جو روزے تم کرتے ہو نا جی، یہ روزے نہیں ہیں، تمہارے کھوجے ہیں۔ پروفیسر تھا، اس نے مسلم شریف کی ایک حدیث اٹھائی، اس نے کہا یہ دیکھو جی یہ جو تم مغرب ہوتے ہی جو ہے نا روزہ افطار کر لیتے ہو نا جی، یہ بالکل نہیں، اتم الصیام الی اللیل سے مراد جب تک رات نہ ہو جائے، اندھیرا نہ چھا جائے۔ میں نے حدیث پاک پڑھی تو میں نے کہا یار دیکھو اللہ انہوں ہدایت دے، جس صفحے سے وہ حدیث بتا رہا تھا اس کے اگلے صفحے پر یہ حدیث لکھی ہوئی تھی۔ صحابہ کہتے ہیں ہم سمجھتے تھے ابھی سورج غروب نہیں ہوا، حضور نے پہلے ہی فرمایا ستو لاؤ بھائی، غروب ہوتے ہی حضور نے، اب نگاہ نبوت تو دیکھ رہی ہے نا سورج غروب ہو چکا ہے، حضور نے جلدی کی۔ وہ بس لوگوں کو نا جی وہ چٹکارا چاہیے، کوئی نویں گل کرو، نویں گل، نام بھی رکھیں گے عجیب عجیب نام رکھیں، نئے نئے نام، تو جو پرانے نام ہیں ان میں کیا پریشانی؟ جب لوگ نام رکھتے تھے نا ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، محمد، احمد، مصطفیٰ، غلام مصطفیٰ، جب ایسے خوبصورت نام رکھتے تھے شخصیات کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ ان کے ہمیشہ ساری زندگی جو ہے نا جی وہ رحم اور ان ناموں کا اثر رکھتا تھا۔ اب نویں نام آ گئے جی، ٹونی، ہاں جی فلانا کی ٹونی مونی ارلم پرلم گرلم سارے نا رکھ چھڈے، تو پھر منڈے بھی شرارتی ہوندے نے، خود دے ادھر جاندے نے، پھر مولوی صاحب نو کہندے مولوی صاحب دم کر دیو، اے ضد بڑی کردا ہے، ضدیاں والا تو کام تساں آپ کیتا ہے، ہاں جی وہ تو کام تسی آپ کر رہے، اے ضد بڑی گل نہیں مندا جی، آپ نے کبھی اللہ رسول کی مانی؟ حضرت میں ساری زندگی نے جب تک مجھے ہوش رہتا ہے نا جی، بعض اوقات شوگر میری اتنی لو ہو جاتی ہے کہ میرا ہوش ختم ہو جاتا ہے، بے ہوش ہو جاتا ہوں، پھر کچھ دیر کے بعد ہوش آتا ہے، میں بے ہوش نہ ہوں، مجھے ہوش آئے، میں نماز نہیں چھوڑتا، میں نے سب کچھ چھوڑ دیا، رشتہ داری اپنا یہ سارا ارلم پرلم جو یاری دوستی باہر نکلنا ارلم سب ختم کر دیے، صرف اللہ رسول کے سامنے۔ لو جی میرا منڈا ہوں یونیورسٹی پڑھتا ہے، مجال نہیں وہ اکھ چک جائے میرے آگے، مجال نہیں اکھ چک جائے، کیوں تک نہیں کرتے؟ کیوں؟ میں اللہ کی بارگاہ میں جھکا ہوا ہوں،
میں نے سر اس بارگاہ میں جھکایا ہوا ہے، رب نے سارا زمانہ میرے آگے جھکا دی۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی تابع دار اولاد ہو جائے، آپ اللہ کے تابع دار ہو جائیں، آپ کی اولاد آپ کی تابع دار ہو جائے۔ آپ نماز بھی نہ پڑھیں، آپ تابع داری اللہ کی نہ کریں، اور پھر آپ کہیں آپ کا بیٹا آپ کی بات مانے، حضور ایسا نہیں ہو سکتا، یہ غلط بات، یہ غلط بات۔ آپ اللہ کے آگے جھکیں، اللہ زمانہ آپ کے آگے جھکا دے گا۔ ہمارے بڑے بزرگوں کی زبانوں پر کبھی شکوہ میں نے نہیں سنا تھا، مر گئے جی، ہائے مر گئے، ہار گئے، روٹی پوری نہیں ہوندی جی، روٹی پوری نہیں، اسی کدی نہیں سنے۔ اج جندے کو پوچھو یار مہنگائی بڑی ہوگی، مہنگائی بڑی ہوگی، ان کے دور میں ان کے مطابق مہنگائی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو کیوں سنبھال کے رکھا ہوا تھا؟ انہوں نے گھر بھی بنا لیا، پلاٹ بھی بنا لیے، جائیدادیں بھی بنا لی، ہمیں پڑھا بھی لیا، سارا کچھ کر لیا۔ وہ اللہ کا فضل تھا ان کے اوپر، ہم سے وہ چیز چھوٹ گئی۔ دنیا دوڑی پھر رہی ہے، یہ اس یونیورسٹی میں پڑھنا ہے، یہ بڑی اچھی یونیورسٹی ہے، یہاں کے بچے بڑے اعلیٰ عہدے پہ پہنچتے ہیں، پتہ لگتا ہے جناب پیسہ بھی ضائع کیتا، تعلیم بھی دوائی، تو جناب منڈا پھر بھی کامیاب نہیں ہوا۔ 5 وقت آپ کو مسجد سے آواز آتی ہے، حی علی الفلاح، حی علی، آؤ کامیابی کی طرف آؤ بھائی، کامیابی کی طرف آؤ بھائی، ہر 5 وقت آواز آتی ہے۔ جب ہم نے خود ہی کامیابی کا راستہ چھوڑ دیا تو بابو ہمیں کامیابی کہاں سے ملے گی؟ جو بندہ فجر کی نماز نہیں پڑھتا وہ کس طرح خوشحال ہو سکتا ہے؟ جو بندہ فجر کی نماز نہیں پڑھتا وہ بھوکا مرے گا۔ شکر کرو اللہ تمہارے منہ میں پھر بھی 2 لقمے دے رہا ہے۔ آپ چاہتے ہیں آپ کے حالات بدل جائیں، فجر کی نماز پڑھنا شروع کر دو۔ آپ چاہتے ہیں آپ کی نوکریوں میں برکت آ جائے، آپ کے کاروباروں میں برکت آ جائے، تڑپتے ہیں، روتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، آتا کوئی نہیں، اور جس نے بھیجنا ہے اس کے ساتھ تو تمہاری لڑائی چل رہی، جس نے بھیجنا ہے اس کے ساتھ تو جنگ چل رہی، اس کے ساتھ پہلے دوستی کرو، پھر رزق کے دروازے اللہ کھول دے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔